لیکن وہ میرا وہم تھا۔ شوقی نہ جانے کس خیال میں خلا میں گھورتا رہا اور پھر اپنے ہی دھیان میں پلٹ گیا۔ باقی دو لڑکے جیپ سے اترے اور اندر دکان کی جانب بڑھ گئے۔ راجہ پارٹی یہاں سے کچھ دور گلی کے نکڑ پر جیپ کی روانگی کا انتظار کر رہی تھی اور میں یہاں سے انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جانے ان دو لڑکوں نے دکان سے نکلنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی تھی۔ اور پھر اچانک ہی ایک ہنگامہ سا برپا ہوا اور وہ دونوں لڑکے شور مچاتے، گالیاں بکتے، کسی شخص کو دھکے مارتے اور مارتے پیٹتے دکان سے باہر نکل آئے۔ کچھ لمحوں کے لیے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور پھر جب اچانک میری نظر زیر آفتاب شخص پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ شیخ صاحب تھے، لیکن ان کا مکان تو چوڑی گلی کے عقب والی گلی میں تھا، تو پھر وہ یہاں کیسے؟ لیکن یہ سب کچھ سوچنے کا وقت ہی کہاں تھا میرے پاس۔ میں تیزی سے ان لڑکوں کی طرف دوڑا جو شیخ صاحب کو گھسیٹتے ہوئے شوقی کی جانب لے جا رہے تھے۔ میری زوردار ٹکر سے شیخ صاحب کا گریبان ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ایک لڑکا دور جا گرا۔ یہ ان تینوں کے لیے ضرور کوئی نیا تجربہ رہا ہوگا، کیونکہ آج تک وہ دوسروں کو ہی گراتے آئے تھے۔ شوقی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ زور سے چلایا، یہ تو وہی ہے کیفے فراق والا، آج اس کا دماغ بھی درست کیے دیتے ہیں۔ گرنے والا لڑکا بھی اب تک سنبھل چکا تھا۔ شوقی کے اشارے پر ان دونوں نے میرے دونوں بازو جکڑ کر پیچھے موڑ دیے اور شوقی مغلظات بکتا میری جانب لپکا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ میرے ہاتھ بندھے ہیں، پاؤں نہیں۔ دوسرے ہی لمحے شوقی میری ضرب سے چلاتا ہوا پیچھے جا گرا۔ اس عرصے میں ہمارے آس پاس کافی بھیڑ اکٹھی ہو چکی تھی، لیکن کسی نے آگے بڑھنے کی جرات نہیں کی۔ شیخ صاحب بھی ادھر ادھر بھاگ کر لوگوں کو اور ان تینوں کی منت سماجت کرتے رہے۔ اب تک شوقی کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ میں اس کے لیے کوئی سیدھی کھیر ثابت نہیں ہونے والا۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے اور میرے دوستوں نے ایسی لڑائیاں درجنوں بار کی ہیں اور درجنوں لوگوں کے سر پھوڑے ہیں، تو خود اپنے ماتھے بھی کھلوائے تھے اور بعد میں گھر جا کر ابا کی لاٹھیاں الگ کھائی تھیں۔ چند یادگاری نشان تو اب تک میری پیٹھ پر جگمگا رہے تھے۔ شوقی نے اس بار کوئی جلد بازی نہیں کی اور اپنے نیفے سے چاقو نکال کر خاص فلمی انداز میں یکے بعد دیگرے اس کی گرائیاں کھولیں۔ شاید شکار کو مارنے سے پہلے دہشت زدہ کرنے کا اس کا کوئی خاص انداز تھا۔ لڑکوں نے مجھے مزید جکڑ کر پکڑ لیا اور شوقی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں مہارت سے چاقو منتقل کرتے ہوئے میری جانب بڑھنے لگا۔ شیخ صاحب حواس باختہ ہو کر ہجوم سے مدد طلب کرنے لگے، لیکن وہاں ایسا کون تھا جو ہمارے بیچ پڑتا؟ دفعتاً بھیڑ میں ہلچل سی ہوئی اور راجہ، بالا اور مشی چیختے چلاتے اندر گھس آئے۔ شاید انہیں نکڑ پر کسی نے اطلاع دی تھی کہ کوئی لڑکا بھتہ لینے والوں سے بھڑ گیا ہے۔ شوقی اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ راجہ اور بالے نے آتے ہی شوقی کو گرا دیا اور اس پر چڑھ بیٹھے۔ مشی نے میرا ایک بازو چھڑوایا تو باقی دو بھی ہمارے نشانے پر آ گئے۔ اب ہم 4 تھے اور وہ 3، اور ہم نے 2 ہفتوں سے جو فٹ بال میچ کی پریکٹس چھوڑ رکھی تھی وہ ساری کی ساری ان تینوں پر پوری کر لی۔ پھر شیخ صاحب نے ہی درمیان میں پکڑ کر بیچ بچاؤ کرایا۔ بالے نے زمین پر نڈھال پڑے شوقی کو ایک جھٹکے سے اٹھایا اور اسے آخری تنبیہ کی کہ وہ دوبارہ اس علاقے میں نظر ہی نہ آئے تو بہتر ہے۔ شوقی کی آنکھوں سے اس کے اندر کی حالت عیاں تھی، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر صرف اتنا ہی بولا، ابھی ایک ملاقات باقی ہے پیارے۔ ہمارے لباس مٹی میں لت پت اور کچھ جگہوں سے باقاعدہ پھٹ چکے تھے۔ کچھ ایسا ہی حال شیخ صاحب کا بھی تھا، وہ کچھ لڑکھڑا بھی رہے تھے۔ میں نے انہیں سہارے کے ذریعے گھر کے دروازے تک پہنچا کر واپس پلٹنا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس حال میں گھر کیسے جاؤ گے میاں؟ 2 گھڑی رک کر ہاتھ منہ دھو لو اور چاہو تو تنویر کا کوئی لباس بدل لو۔ میرے جواب دینے سے پہلے ہی ہماری دی ہوئی دستک کے جواب میں شیخ صاحب کی آواز سن کر اندر سے کسی نے دروازہ کھول دیا اور پھر شیخ صاحب کے ماتھے سے بہتی خون کی ایک پتلی لکیر دیکھتے ہی اندر گھر میں جیسے طوفان سا آ گیا۔ شاید وہ بڑی والی ستارہ تھی جس کی چیخ سن کر پہلے اندر کمرے سے شیخانی اور پھر چھوٹی والی گہنا بھی باہر صحن میں نکل آئی۔ میں شیخ صاحب کو سہارا دے کر اندر لے آیا۔ دروازہ کھولنے والی باقاعدہ رو رہی تھی اور شیخ صاحب ان سب کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں اس قدر حواس باختہ ہو گئی تھیں کہ انہیں یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ وہ میری موجودگی میں پردہ کر لیں۔ تنویر شاید گھر پر نہیں تھا۔ میں نے ستارہ اور گہنا کی آواز سے ہی ان کے بارے میں اندازہ لگایا تھا، ورنہ دیکھنے میں دونوں بہنیں ایک دوسرے کا آئینہ دکھائی دیتی تھیں۔ ستارہ کے سادے لباس اور چہرے پر پھیلی سرسوں اور ملال سے ہی اس کے بڑے ہونے کا اشارہ ملتا تھا، ورنہ کون کہہ سکتا تھا کہ اس چھوٹی عمر میں یہ نازک سی لڑکی ماتھے پر بیوگی کا تاج سجائے بیٹھی ہوگی۔ اور گہنا، وہ تو سرتاپا گہنا تھی، ہلکے فیروزی رنگ کے کرتا پاجامے میں کسی اور ہی دنیا کی
مخلوق دکھائی دے رہی تھی۔ میں ان کے گھر کے صحن میں ایک عجیب و غریب صورتحال میں گرفتار کھڑا تھا۔ نظر اٹھاتا تو وہ دونوں سامنے تھی اور نظر جھکاتا تو ان کی ٹٹولتی نظریں میرے بوسیدہ لباس اور الجھے ہوئے حلیے میں گڑ کر مجھے بے چین کر دیتی۔ آخر شیخ صاحب کو ہی سب سے پہلے خیال آیا اور انہوں نے لڑکیوں کو دوپٹہ اوڑھنے کا حکم دیا اور میرے لیے کوئی مناسب لباس بھی لانے کو کہا۔ میں نانا کرتا رہ گیا، لیکن انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے صحن میں ایک جانب لگے واش بیسن تک پہنچا دیا۔ میں نے چہرے پر 2-4 چھینٹے مارے تو چہرے اور ہاتھوں پر لگی خراشوں میں جمع ہوا خون پانی کے ساتھ بہہ گیا، لیکن میری آنکھیں جلنے لگی۔ میں وہاں سے جلد از جلد جانا چاہتا تھا، لیکن شیخ صاحب نے میرا راستہ روک کے رکھا اور بے حد اصرار کر کے میرا کرتا بھی تبدیل کروا دیا۔ تنویر کا کرتا مجھ پر ذرا سا تنگ تھا۔ کچھ ہی دیر میں شیخانی جی بیٹھک میں چائے کی ٹرے اٹھا لائیں اور شیخ صاحب بھی نہا دھو کر نئے لباس میں میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ آپ لوگوں نے یہ سب کچھ تکلف کیوں کیا؟ میرے دوست میرے لیے پریشان ہوتے ہوں گے، مجھے اب جانا چاہیے۔ شیخانی جی ممنونیت سے بولی، بیٹا ایک کپ چائے پی کر چلے جانا، شیخ صاحب نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ شاید قدرت نے تمہیں ہی اس گھر پر احسانات کرنے کے لیے چن رکھا ہے۔ ہم سب تمہارے بہت ممنون ہیں۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میری جگہ اور کوئی بھی ہوتا تو وہ ان کا ہاتھ ضرور روکتا۔ یہ محض اتفاق ہے کہ موقع پر میں اور میرے دوست وہاں موجود تھے۔ شیخ صاحب نے لمبی سی سانس لی۔ اس بات کا ہی تو دکھ ہے میاں کہ اس مردہ معاشرے میں اب ظالم کا ہاتھ روکنے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ یہ صرف تم ہی تھے جو تنہا ان سے بھڑ گئے۔ تمہارے دوست تو ذرا دیر میں پہنچے، اور سچ تو یہ ہے کہ اگر انہیں ذرا سی بھی مزید دیر ہو جاتی تو وہ بھیڑیا تمہاری جان لینے سے بھی نہ چوکتا۔ تم مانو یا نہ مانو، میری یہ زندگی اب تمہارا قرض ہے۔ شیخ صاحب نے بتایا کہ وہ اس وقت اسی دکان میں گہنا کے لیے کوئی لیس وغیرہ لینے کے لیے چند لمحے رکے تھے جب وہ 2 لڑکے مالک دکان سے ہفتہ لینے کے لیے اندر داخل ہوئے۔ دکاندار کے پاس اس وقت پوری رقم نہیں تھی، لیکن لڑکے اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ مجبوراً شیخ صاحب کو دخل اندازی کرنا پڑی کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی شریف آدمی سے بات کرنے کا، اور یہ کہ وہ دونوں ہٹے کٹے ہیں تو بجائے محنت مزدوری کے وہ دکانداروں سے یوں زبردستی پیسے جمع کرتے اچھے نہیں لگتے۔ بس اتنا سننا تھا کہ انہوں نے شیخ صاحب کو دھر لیا۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ وہ کن پیشہ وروں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ میں نے دانستہ ان کے سامنے سارنگا کا نام نہیں لیا۔ دوسرے شہر سے آئے تھے، انہیں ان جھمیلوں سے دور ہی رہنا چاہیے تھا۔ چائے ختم کر کے میں نے ان سے اجازت طلب کی اور بڑی مشکل سے انہیں دروازے تک آنے سے روکا، کیونکہ انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ میں صحن کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ میرے عقب سے ایک آواز ابھری، سنیے۔ میں چونک کر پلٹا۔ برآمدے کی جعفری کے پیچھے ستارہ اور گہنا سمٹی سمٹائی سی کھڑی تھی۔ جی؟ کچھ دیر دونوں بہنوں میں بات شروع کرنے کے لیے ہچکچاہٹ آمیز اشارے ہوئے، پھر گہنا نے ہی ہمت کی، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بات زیادہ بڑھ تو نہیں جائے گی؟ دراصل بڑے بھیا بھی ابا کے سہارے کے لیے یہاں موجود نہیں ہیں، اور تنویر بھائی پہلے ہی ہماری وجہ سے کافی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی تکلیف ہو۔ بات کے دوران ایک پتلی سی شریر لٹ گہنا کو مستقل ستاتی رہی۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین اور خاص طور پر اپنے بابل کے لیے اتنی ڈھیر ساری پریشانی جانے کہاں سے اکٹھی کر لاتی ہیں۔ شاید آسمان پر جب روحوں کو کوئی فیض بانٹا جاتا ہوگا تو ان کے حصے میں یہی انعام آتا ہوگا۔ میں نے ان پریشان روحوں کو تسلی دی، آپ مطمئن رہے، شیخ صاحب کو مزید کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر ضرورت پڑی تو میں دوستوں میں سے کسی ایک کو مستقل آپ کے گھر کے باہر پہرا بھی دینے کے لیے کھڑا کر سکتا ہوں۔ بس آپ لوگ انہیں 1 دن گھر سے باہر نہ جانے دیجیے گا۔ ستارہ نے ممنونیت بھری آواز میں شکریہ کہا اور اندر پلٹ گئی، لیکن گہنا کو مڑتے مڑتے پھر کوئی بات یاد آ گئی۔ وہ دراصل میں چلتے چلتے پھر رک گیا۔ دراصل میں آپ سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی بھی مانگنا چاہتی ہوں۔ میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ آپ کے ابا آپ کو ٹھیک ہی نادان بچی کہتے ہیں، کیا یاد کریں گی؟ جائے معاف کیا۔ گہنا مسکرا دی۔ یہی میرا مقصد بھی تھا کہ وہ نازک اندام شیخ صاحب کی پریشانی سے باہر نکل آئے۔ اس کے ماتھے پر بڑی شکنیں دور ہوئیں اور جیسے دنیا کی ہر سلوٹ دور ہو گئی۔ وہ دھیرے سے شکریہ کہہ کر پلٹ گئی اور میں وہیں جمع کھڑا رہ گیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ پہلے تو کبھی میرے اندر ایسی پروائیاں نہیں چلی تھی کہ باہر چمکتی دھوپ بھی مجھے سایہ لگنے لگی تھی۔ میں جانے کے سالم میں کیفے فراق تک پہنچا۔ راجہ پارٹی وہیں میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن مجھے ان کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ میں بس خواہ ہوں ہاں کرتا رہا، جانے آس پاس کون کیا کر رہا تھا۔ سب لوگ خاموش تھے یا سبھی کچھ بول رہے تھے، مجھے کچھ خبر نہیں۔ جانے کب دوپہر ڈھلی اور کب اسماعیل گاڑی
ہی لیے مجھے لینے کے لیے بھی آ گیا۔ اس دن ٹیوشن کے دوران ناہید نے بھی میری ذہنی غیر موجودگی کو محسوس کر لیا۔ سر کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ گویا مجھے جو ہو رہا تھا وہ صرف میرے اندر تک محدود نہیں تھا، وہ تو میرے پوروں اور میرے مساموں سے جھلک کر باقی دنیا کو بھگو رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر ایک بار پھر دھیان کتاب کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کی۔ ناہید غور سے میری جانب دیکھتی رہی، پھر جھجکتے ہوئے بولی، سر ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں؟ نہیں نہیں، تم ضرور کہو۔ دور بیٹھی بوا نے بھی ناہید کی بات سن کر سر اٹھایا۔ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایان بھائی کہہ لیا کروں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، جو تھا اسے خدا نے چھین لیا۔ آپ کو جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو آپ مجھے بالکل اپنے بھیا جیسے ہی لگے تھے۔ میں نے کبھی آپ کو دل سے اپنا استاد تسلیم نہیں کیا، ہمیشہ ایسا ہی محسوس ہوا جیسے مجھے میرے بھیا پڑھا رہے ہوں۔ بوا کی آنکھیں بھر آئیں، جنہیں چھپانے کے لیے وہ تیزی سے چھالیاں کترنے لگی۔ مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ ناہید کا کوئی بھائی بھی تھا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ خود ناہید بھی بولتے بولتے اپنی آواز کھو بیٹھی۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہارا بھیا بننے کے لیے میری بھی ایک شرط ہے۔ جی بتائیے، میں ہر شرط پوری کروں گی، سوچ لو کہیں بعد میں مکر نہ جانا۔ میری شرط یہ ہے کہ اب یہ اداسی کبھی ناہید کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائے، ورنہ میں بھائی سے ایک سخت گیٹ ٹیوٹر بننے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کروں گا۔ بوا ہنس دی۔ ناہید کی آنکھوں کے ستارے بھی جلملا اٹھے۔ میں نے اسے چھوٹی رافعہ کے بارے میں بتایا کہ اس کی طرح کی ایک شرارتی بلی خود ہمارے گھر میں بھی موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب 2 بلیاں میرا سر کھایا کریں گی۔ اس روز ٹیوشن ختم کر کے میں گھر واپس جانے لگا تو بوا نے پہلی مرتبہ اٹھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ جیتے رہو۔ میں مسکرا کر باہر نکل آیا، لیکن میری یہ مسکراہٹ اتنی عارضی ثابت ہوگی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جیسے ہی میں کیفے فراق پہنچا تو لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ اسماعیل بھی معاملہ جاننے کے لیے وہیں رک گیا۔ مجھے گاڑی سے اترتے دیکھ کر مرزا میری جانب لپکا۔ غضب ہو گیا انو یار، پولیس راجہ بالے اور موشی کو پکڑ کر تھانے لے گئی ہے۔ فراق چچا بینی کو چھڑانے تھانے گئے ہیں۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، تھانے لے گئے ہیں؟ لیکن کیوں؟ پتہ نہیں، کہہ رہے تھے آج دن میں تم لوگوں نے کچھ لڑکوں کو حملہ کر کے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس تمہارا بھی پوچھ رہی تھی۔ میں تو کہتا ہوں تم فوراً یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ، ورنہ وہ تمہیں بھی دھر لیں گے۔ میں نے اسماعیل کی طرف دیکھا۔ میرا ایک کام کرو گے؟ اسماعیل مسکرایا، ضرور۔ کہاں جا کر چھپنا چاہتے ہو؟ میں پہنچا آتا ہوں۔ مجھے علاقے کے تھانے تک جانا ہے، لیکن بہت جلدی۔ اسماعیل زور سے چونکا۔ پولیس تمہاری تلاش میں چھاپے مار رہی ہے اور تم خود تھانے جا کر ان کا نوالا بننا چاہتے ہو؟ مرزا بھی چلایا، ایان یہ کیا بے وقوفی ہے، تمہارے جانے سے وہ لوگ باقی 3 کو چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جواب دیا، ہاں، مگر مجھے یہ اطمینان تو رہے گا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ اسماعیل نے گاڑی آگے بڑھا دی اور ہم کچھ ہی دیر میں تھانے کی بیرونی سڑک پر رکے۔ اسماعیل نے مجھ سے کہا، اگر میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں رک جاؤں؟ نہیں، تم نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، یہی بڑی مدد ہے۔ اسماعیل نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ آج تک میں تمہیں صرف ناہید بیٹا کا استاد سمجھتا تھا، لیکن آج پتہ چلا کہ تم ایک بہت اچھے دوست بھی ہو، اور اسماعیل کے دل میں یاروں کی بڑی قدر ہے بابو، کبھی وقت پڑے تو یاد کر لینا۔ اسماعیل نے گاڑی گیئر میں ڈال دی۔ میں تھانے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ایس ایچ او کے کمرے سے نکلتے اے ایس آئی کی نظر مجھ پر پڑی۔ شاید وہ مجھے جانتا تھا، تبھی الٹے پیروں واپس اندر لپکا۔ میں نے ایس ایچ او کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت طلب کی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تب تک اے ایس آئی تھانے دار کے کان میں میرا تعارف پھونک چکا تھا۔ تھانے دار نے غور سے میری جانب دیکھا۔ اوہ، میں تو سمجھ رہا تھا تمہیں پکڑ کر لانے کے لیے ہمیں آج کی رات برباد کرنی پڑے گی، لیکن شاباش ہے تمہاری جرت کو، تم خود ہی چلے آئے۔ وہ اے ایس آئی کی جانب مڑا۔ ڈال دو اسے بھی لاک اپ میں، باقی کارروائی بڑے صاحب کے آنے کے بعد ہوگی۔ لیکن ہمارا جرم کیا ہے؟ خوب، جرم بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تم لوگوں کے خلاف پرچہ کٹوایا گیا ہے۔ آج صبح 11:30 بجے کے قریب تم لوگوں نے شوقی ولد عنایت اور دیگر 2 پر جان لیوا حملہ کیا اور انہیں شدید زخمی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ غلط ہے، وہ سارنگا کے آدمی تھے جو بھتہ لینے آئے تھے اور ایک بزرگ کو زد و کوب کر رہے تھے۔ ہم نے صرف اس بزرگ کی مدد کی تھی اور بس۔ شاباش بھائی جوانا، کون کہتا ہے کہ اس ملک میں ہیروز کی کمی ہے؟ اچھا تو اب یہ بھی بتا دو کہ وہ بزرگوار اس وقت کہاں ہیں اور تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے تمہارے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے؟ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ستارہ اور گہنا سے کیا وعدہ یاد آ گیا کہ اب ان کے ابا کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ ہی دیر میں مجھے بھی حوالات میں پہنچا دیا گیا، جہاں پہلے ہی 3 نوآموز قیدی پڑے ہوئے تھے۔ راجہ لہک لہک کر گا رہا تھا، کون کسی کو باندھ سکا، سیاد تو ایک دیوانہ ہے۔ مجھے دیکھتے ہی تینوں نے زوردار نعرہ لگایا،
آ گیا وہ شاہکار تھا جس کا انتظار. سچ یار انو، تیرے بغیر بڑا سونا پن تھا اس حوالات میں. اب تم آ گئے ہو تو شاید کچھ دل لگ جائے. میں نے راجا کے سر پر ایک چپت رسید کی. احمقو، پولیس کے ہتھے چڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں چھپ نہیں سکتے تھے؟ اب پولیس ہمارے ساتھ جو دل لگی کرے گی اس سے تم سب کا خوب دل لگ جائے گا یہاں. مشیر و ہانسا ہو گیا. یار چھپنے کی مہلت ہی کہاں ملی، آنن فانن دھر لیا ہم سب کو وہاں. یار ایان سچ بتاؤ اب کیا ہوگا؟ کانسٹیبل بتا رہا تھا کہ جب ان کے بڑے صاحب آئیں گے تو ہمیں بہت مار پڑے گی. یہ لوگ ہمیں ماریں گے کیا؟ پولیس کا گزشتہ ریکارڈ دیکھتے ہوئے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کانسٹیبل کی پیشن گوئی 100% درست ثابت ہوگی. لیکن تم فکر نہ کرو، معجزات بھی تو اس دنیا میں ہی رونما ہوتے ہیں نا. مشی کا اترا ہوا چہرہ مزید اتر گیا. کچھ ہی دیر میں حوالات میں شام کا اندھیرا اتر آیا اور پھر اچانک باہر کچھ ہلچل مچی. ایک سنتری نے آ کر ہمیں زور سے جھاڑا. چلو اٹھوئے، بڑے صاحب تم لوگوں کو بلا رہے ہیں. ہم چاروں نے ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھا جیسے ہم آخری بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں. سنتری نے حوالات کا دروازہ کھولا اور ہمیں ہانک کر ایک بڑے ہال نما کمرے کی طرف لے گیا. مشی نے آہستہ سے مجھ سے پوچھا، انو کیا یہ لوگ ہمیں ٹارچر سیل کی طرف لے جا رہے ہیں؟ سنتری نے زور سے کہا شش، اور ہمیں خاموش رہنے کی تنبیہ کی. ہال میں 3 کانسٹیبل، تھانے دار اور ایک جوان آفیسر موجود تھا. ریحان سے 2 سال ہی بڑا ہوگا عمر میں. ہمیں ایک قطار میں مؤدب سا بنا کر کھڑا کر دیا گیا. نوجوان افسر کوئی براہ راست بھرتی شدہ ASP تھا. اس نے غور سے ہماری جانب دیکھا. اچھا تو یہ چاروں ہیں، پرچہ کاٹ دیا ہے تم لوگوں نے؟ تھانے دار نے مستعدی سے جواب دیا. نہیں سر، آپ کی اجازت کے بغیر کیسے کاٹ سکتے تھے؟ ویسے چاروں نے بہت ادھم مچا رکھا تھا علاقے میں. ہم نے نظریں اٹھا کر حیرت سے تھانے دار کی طرف دیکھا. ہم علاقے میں ادھم مچائے ہوئے تھے اور خود ہمیں ہی پتہ نہیں. ASP نے لمبی سی ہوں کی اور ہم چاروں کو غور سے دیکھا اور پھر اس کی نظر مشی پر رک کر ٹک سی گئی. پھر وہ حیرت سے بولا، یہ انکو بھی ان بدماشوں کے ساتھ ہے؟ چہرے سے تو یہ کوئی پڑھاکو قسم کا لڑکا لگتا ہے. مشی نے گھگیا کر کہا، ہم بدماش نہیں ہیں جناب، وہ لڑکے وہاں بھتہ لینے کے لیے آئے تھے. اتنے میں باہر سے کچھ شور اور بحث کی آوازیں ابھریں اور پھر ایک سنتری نے اندر آ کر اطلاع دی، جناب ان لڑکوں کے گھر والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ASP نے سنتری کو جھاڑ دیا. کہہ دو ان سے میں فی الحال کسی سے نہیں مل سکتا اور سب سے پہلے ان چاروں کی قوائف نوٹ کر کے میرے دفتر پہنچاؤ. ASP تھانے دار کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا اور ایک سپاہی نے ہمارے نام، بما، ولدیت اور پتے وغیرہ لکھنے شروع کر دیے. میرا نام تیسرا تھا، ایان احمد ول توقیر احمد، پیشہ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر، گورنمنٹ اسکول. ASP نے چونک کر میری طرف دیکھا. اپنے والد کا نام پھر سے دہراؤ. میں نے پھر سے ابا کا نام اور پیشہ دہرایا. تم توقیر احمد صاحب کے بیٹے ہو؟ I can't believe it. وہ آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ پھر میرا جواب سنے بغیر اس نے ملاقاتیوں کے آنے کی اطلاع کرنے والے سنتری سے ان کی فہرست لانے کو کہا. سنتری بھاگ کر گیا اور کچھ ہی دیر میں سب نام لکھ کر لے آیا. ASP نے فہرست پر نظر ڈالی اور سنتری سے کہا، ان سب کو میرے دفتر میں بٹھاؤ، میں ابھی آتا ہوں. سنتری سلیوٹ کر کے واپس لپکا. ASP ہمیں وہیں کھڑا رہنے کا حکم دے کر اپنی ٹوپی سیدھی کرتے ہوئے باہر نکل گیا. پتہ نہیں ASP ابا کا نام سن کر ایسے چونکا کیوں تھا، مگر میرا دل تو یہی سوچ کر بیٹھا جا رہا تھا کہ اگر ابا بھی باہر موجود ہوئے تو میرا کیا ہوگا. کچھ ہی دیر میں ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ ہم چاروں کو بڑے صاحب نے دفتر بلایا ہے اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. جیسے ہی ہم ASP کے کمرے میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے میری نظر بالے کے ابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے ابا پر پڑی. پس منظر میں ریحان بھی باقی اباؤں کے ساتھ بیٹھا نظر آیا، لیکن ان کے چہرے پر بھی ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں. ہمیں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا رہنے کا حکم دے کر سپاہی باہر نکل گیا. ASP نے اپنی بات جاری رکھی، سر میں تو آپ کا نام سن کر ہی چونک گیا تھا. آپ کو شاید یاد نہ ہو، میں نے 6 اور 7ویں جماعت آپ کے ہی اسکول سے پاس کی تھی، پھر بورڈنگ میں داخل ہو گیا اور میں دوسرے شہر چلا گیا تھا. ابھی 2 سال پہلے ہی میں نے CSS کلیئر کیا ہے. میں تو آج بھی مانتا ہوں کہ میری تعلیم کی بنیاد رکھنے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ابا سر جھکائے بیٹھے تھے. ہاں میاں، یہ تو تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے کہ تم نے میری محنت کی لاج رکھ لی، ورنہ یہاں تو خود میرا اپنا خون میری بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے. مجھے تو اسے اپنا بیٹا کہنے میں بھی شرم آتی ہے. کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا مجھے. بہرحال سر، میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ ان لڑکوں سے تھانے کے باہر راضی نامہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. وہ اونچی پہنچ والے لوگ ہیں اور قانون گواہ اور ثبوت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، لیکن اس معاملے میں آپ کے بیٹے اور اس کے دوستوں کے حق میں نہ تو کوئی گواہ ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت. اگر ایک بار تھانے کچہری کی مہر لگ گئی اور انہوں نے ملزم سے مجرم تک کا سفر طے کر لیا تو ان چاروں کا تعلیمی کیریئر ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا. میں آج انہیں صرف آپ کی وجہ سے جانے دیتا ہوں، لیکن یہ جھگڑا جس قدر جلد ختم ہو جائے اتنا ہی ان سب کے لیے بہتر ہوگا. آپ لوگ اپنے بیٹوں کو لے جا سکتے ہیں. ابا نے زہریلی نظروں سے ہم سب کی طرف دیکھا.
چلو اب۔ ہم لوگ تھانے سے باہر نکلے تو سبھی خاموش تھے۔ پھر سب سے پہلے مشی کے ابا نے اس کے کان کھینچے۔ کہا تھا میں نے، چھوڑ دے ان لوفروں کی دوستی، کھلا دی نا آج جیل کی ہوا تجھے، اور نہ مان اپنے باپ کی بات۔ وہ دوسری جانب سے بالے کے ابا نے اسے لٹراڑا۔ سن لے، آج تیری وجہ سے کیا کیا سننے کو مل رہا ہے، بروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو یہی سب کچھ ہوگا۔ پھر بھلا راجا کے ابا کہاں چپ رہنے والے تھے۔ ہاں ہاں، لوفروں کی صحبت میں لوفر نہ بنے گا تو کیا حاجی بنے گا؟ خبردار جو نے آئندہ ان تینوں کی شکل بھی دیکھی تو، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ اور پھر سب سے آخر میں مغل اعظم گرجے، بس بہت ہو گیا، گھر چلو، انتہا ہو گئی بےغیرتی کی۔ ہم چاروں کو ہمارے بڑوں نے چار مختلف سمت میں کھینچا اور ہم ایک دوسرے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے یوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے جیسے پلیٹ فارم سے چھوٹتی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے پیاروں سے اسٹیشن پر کھڑے اپنوں کے ہاتھ چھوٹتے ہیں۔ بچپن سے آج تک کئی بار محلے میں مختلف شرارتوں کی سزا کے طور پر ہمیں اسی طرح کھینچ کر علیحدہ کر دیا جاتا تھا، کئی کے دل ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ ہم اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو کھینچتے بازو کے باوجود پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کو اسی طرح دیکھا کرتے تھے، اور پھر چند دن بعد ہی سب سے نظر بچا کر پھر سے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ لیکن جانے کیوں اس بار جدا ہوتے ہوئے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو امی برآمدے میں جائے نماز بچھائے گڑ گڑا کر دعا مانگتی نظر آئیں۔ چھوٹی بھی ان کے ساتھ بیٹھی تسبیح پھیر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں جلدی سے میری جانب لپکی۔ آ گیا تو انو، ان لوگوں نے تجھے مارا پیٹا تو نہیں؟ امی نے جلدی جلدی میرا جسم ٹٹول کر یوں دیکھا جیسے وہ بچپن میں تب دیکھتی تھی جب میں باہر سے کوئی چوٹ کھا کر گھر آتا تھا۔ دنیا بدل جائے تو بدل جائے، پر یہ مائیں کبھی نہیں بدلتی۔ ابا دھاڑے، وہ اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ آوارہ اور لوفر تو پہلے سے ہی تھا، اب غنڈہ گردی بھی شروع کر دی ہے تمہارے سپوت نے۔ میری برسوں کی کمائی عزت ایک دن میں خاک کر کے رکھ دی۔ پوچھ اس سے کہ اب کون سا تمغہ سینے پر سجا کر آیا تھا تھانے سے۔ میں سر جھکائے کھڑا رہا، میں نے صرف ایک بزرگ کی مدد کی تھی، وہ لڑکے نے پیٹ رہے تھے۔ ابا زور سے چلائے، کیا ضرورت تھی اس خدائی خدمت گاری کی؟ وہاں پر موجود باقی لوگ مر گئے تھے کیا؟ نہیں، کوئی ان کی مدد کو آگے نہیں بڑھا، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ ابا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے غصے میں اپنی چھڑی اٹھا لی۔ زبان چلاتا ہے باپ کے سامنے؟ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوا آتا ہے۔ ابا کی چھڑی اور میری پیٹھ، میں چپ کر کے مار کھاتا رہا اور بیچاری امی اور آفیہ اپنے ہاتھوں سے میرے حصے کے وار سہتی گئیں۔ جانے ہمارے والدین ہمیں بچپن میں جن باتوں کا درس دیتے ہیں، جوان ہونے پر ہمیں انہی باتوں پر مار کیوں پڑتی ہے؟ دوسروں کی مدد، ظلم کے خلاف بغاوت اور برائی کے خلاف ڈٹ جانا، ایسے جانے کتنے سبق میں نے اپنی کتابوں میں انہی ابا سے پڑھے تھے جو آج مجھے کسی دوسری کی مدد کے لیے کود پڑنے پر مار رہے تھے۔ کاش وہ سارے سبق پڑھاتے وقت ابا مجھے یہ بھی بتا دیتے کہ بیٹا یہ کتابیں صرف امتحان پاس کرنے کے لیے ہیں، ان پر کبھی عمل نہ کرنا، کیونکہ ہم عزت دار لوگ پولیس یا کچہری کا سامنا نہیں کر سکتے۔ سو اگر کہیں کچھ غلط ہوتے دیکھو تو چپ کر کے آگے بڑھ جانا، مگر خود کو کسی جھمیلے میں نہ ڈالنا، کیونکہ یہ اچھائی اور بھلائی کی جذباتی باتیں صرف کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ابا کی اس مشق کا اختتام بھی چھڑی کے ٹوٹ جانے پر ہوا۔ حسب معمول امی نے روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بام کی شیشی چھوٹی کے حوالے کی کہ وہ بھائی کے نیلوں پر مل دے۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح ریحان اور چوٹی بہت دیر تک چھت پر میرے کمرے میں بیٹھے میرے زخموں پر مرہم رکھتے اور میرا دماغ کھاتے رہے کہ آخر میں کب سدھروں گا۔ آخرکار میں نے ہی ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اب وہ دونوں اپنی اقوال زریں نما نصیحتوں کے ساتھ یہاں سے روانگی اختیار کریں، کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ مگر میں ان دونوں کے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ جب بھی میں آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتا، میری پلکوں کے پیچھے ایک من موہنی سی صورت چھم سے ابھر آتی، گہنا۔ آخرکار میں اٹھ بیٹھا اور 2-4 مرتبہ زور سے اپنے سر کو جھٹکا، لیکن کاش سر جھٹک سے من میں بسی صورتوں کی شبیہ بھی ذہن سے اتر جاتی۔ میں جتنا اپنا دھیان کسی اور جانب لگانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی وہ میرے ذہن اور دل کی تہوں میں اترتی جاتی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ آج تک پہلے کبھی تو میں یہ میٹھی سی کسک میرے اندر نہیں جاگی تھی۔ کیوں مجھے آس پاس کی ہر چیز خواہ مخواہ ہی اچھی لگ رہی تھی؟ کیوں رات کا ایک ایک پہر پوری پوری رات کی طرح ڈھل کر مجھ پر بیت رہا تھا؟ کیا یہ وہی جذبہ تھا جسے ساری دنیا محبت کے نام سے پکارتی ہے، لیکن محبت اور ایان احمد کو نہیں؟ نہیں، میں بھلا ان خرافات پر کب یقین کرنے والا تھا؟
ضرور ابا کی چھڑی مجھ پر برستے وقت میرے دماغ کی کسی ایسی رگ کو چھو گئی ہوگی جو من مندر میں ایسی روشنی بھر جاتی ہوگی۔ صبح تک میں ضرور اس شہر سے نکل آؤں گا، لیکن تب میں شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ محبت شہر نہیں، وہ کالا جادو ہے جس کا توڑ دنیا کے کسی ساحر کے پاس نہیں۔ یا شاید موت کی طرح محبت بھی ایک واپس نہ پلٹنے والے عمل کے طور پر اس دنیا میں وارد ہوتی ہے، اور ہم معصوم انسان ساری عمر بے خبری میں اس جادو ٹونے کا توڑ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ صبح میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ درد گھٹنے کے بجائے بڑھتا گیا، بے چینی کم سے فزوں تر ہوتی گئی، دل ویرانہ تلاش کرنے لگا اور باتیں اضافی لگنے لگیں۔ مجھے یوں گمسم دیکھ کر امی میری چپ کا مطلب میری ابا سے ناراضگی سمجھی۔ میرا جی خوش کرنے کے لیے انہوں نے دبے الفاظ میں ابا کے خلاف ایک آدھ بات بھی کہہ دی کہ بھلا کون اپنی جوان اولاد کو یوں چھڑی سے پیٹتا ہے، اور یہ کہ اگر میرا دل ابا کی جانب سے خراب ہے تو ہونا بھی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب میں اپنی بھولی ماں کو یہ کیسے سمجھاتا کہ میرا دل تو نہ جانے میرے ساتھ کتنی بڑی سازش کر بیٹھا ہے، اور سادات محلے جانے کے کتنے ہی بہانے تراش کر خود ہی انہیں رد کر رہا ہے۔ آج میرے دوستوں میں سے بھی کوئی دن چڑھے تک گلی یا چھت پر نہیں آیا۔ میں جانتا تھا کہ میری طرح آج ان تینوں کی بھی خصوصی نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ میری طرح سبھی کے والدین انہیں گھر کے صحن میں بٹھا کر تبلیغ کر رہے ہوں گے کہ انہیں اس حال تک پہنچانے والے اور کوئی نہیں، بس وہ آوارہ دوست ہیں۔ عام حالات میں ایسے موقعوں پر میں بمشکل ابا کے گھر سے نکلنے کا انتظار کیا کرتا تھا، اور ان کے قدم گھر سے باہر پڑتے ہی میں امی اور چھوٹی کے ہزار منت سماجت کے باوجود گھر سے باہر نکل جاتا تھا۔ لیکن اس روز جب 12 بجے کے قریب ابا حسب معمول کپڑے کا تھیلا اپنی سائیکل سے لٹکائے باہر سودا سلف لینے کے لیے چلے بھی گئے، اور میں پھر بھی صحن میں لگی انگور کی بیل کے نیچے بیٹھا خشک پتوں کو اپنے ہاتھ سے مسلتا رہا، تو امی کو میری فکر لاحق ہو گئی۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرے ماتھے کو چھو کر دیکھا۔ انو، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں چپ چاپ اٹھ کر چھت پر چلا آیا، اور ریحان اور چھوٹی کے درجنوں بار بلانے پر بھی دن کے کھانے کے لیے نیچے نہیں اترا۔ 4 بجے کے قریب جب میرے گھر والوں نے باقاعدہ چھت کی دیوڑی سے مجھے جھانک جھانک کر تکنا شروع کر دیا تو میں جھنجھلا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ کیفے فراق کے باہر اسماعیل میرا انتظار کرتے کرتے اب واپس جانے کو تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر تازگی سی چھا گئی۔ تم یہاں ہو بابو؟ میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے تھانے جانے والا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نہیں، رات کو ابا مجھے وہاں سے چھڑا لائے تھے، اب میں ان کی قید میں ہوں۔ میری بات سن کر اسماعیل زور سے ہنسا۔ فکر نہ کرو، میرے مالک دبئی گئے ہوئے ہیں، آج کل میں ان کی واپسی ہے، ان کے آتے ہی تمہارا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم کروا دوں گا۔ اسماعیل نہ جانے اور کیا کچھ کہتا رہا، لیکن میرا دھیان تو کہیں اور ہی تھا۔ ٹیوشن میں بھی ناہید کو گزشتہ روز کے باب کی دہرائی کا کہہ کر میں خود اپنے اندر کھوجتا رہا۔ میری حالت کے پیش نظر ناہید نے بھی مجھ سے غیر ضروری سوال و جواب سے گریز کیا۔ واپسی پر بوا نے بے حد اصرار کے ساتھ 2000 میری جیب میں ڈال دیے، اور جاتے جاتے جانے کیوں مجھ سے یہ کہا، اپنا خیال رکھا کر لڑکے، محبت کی بے خودی بھی عجیب بے خودی ہے۔ پہلے پہل اس میں صرف گھائل ہونے والے کو اپنے درد کا پتہ چلتا ہے، اور باقی ساری دنیا بے خبر ہوتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ مقام بھی آ جاتا ہے جب ساری دنیا کو اس جنون کا پتہ چل جاتا ہے، مگر جو خود اس دور جنون سے گزر رہا ہوتا ہے صرف اسی کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ ایک چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے، اور جہاں سے وہ گزرتا ہے فسانہ بن جاتا ہے۔ میرا فسانہ بننے میں بھی بس کچھ دیر ہی باقی تھی۔ مجھے واپسی پر اسماعیل نے کیفے فراق اتارا تو شام ڈھل چکی تھی۔ فراق چچا حسب معمول کاؤنٹر پر کسی گہرے مراقبے میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ان کا گرامو فون چل رہا تھا۔ یہ میرا دیوانہ پن ہے یا محبت کا سرور، تو نہ پہچانے تو ہے یہ تیری نظروں کا قصور۔ مجھے لگا کسی نے میرے اندر کے چور کو پکڑنے کے لیے گانا چن کر لگایا ہے۔ اتنے میں اندر کسی گاہک سے بحث کرتے مرزا کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ تیزی سے میری جانب لپکا۔ کہاں تھے تم دن بھر؟ سادات محلے سے شیخ صاحب کے ہاں سے 3 بار تمہارے لیے پیغام آ چکا ہے کہ آیان میاں آئیں تو ان سے کہو کہ وہ 2 گھڑی شیخ صاحب کے ہاں سے ہوتے آئیں۔ مرزا کی سرگوشیانہ آواز سے لگ رہا تھا کہ اسے ہماری اور شوقی کی لڑائی کی اصل وجہ بھی پتہ چل چکی ہے۔ پھر اس نے خود ہی بات کھولی، راجہ آیا تھا دوپہر کو، پھر اس کے جانے کے بعد بالا بھی چکر لگا گیا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے تم لوگوں کی خالی میز کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔
میں نے بیروں سے کہہ کر اس کی جگہ ہی بدلوا دی ہے۔ جب تم چاروں اکٹھے آؤ گے تب ہی وہ میز وہاں لگے گی۔ مرزا بولتے بولتے روحانسا سا ہو گیا۔ ہمارا اور مرزا کا بھی ایک عجیب تعلق تھا۔ اس رشتے کا شاید کوئی نام بھی دنیا کی کسی لغت میں موجود نہیں ہوگا۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا مرزا کو اسی حلیے اور اسی عمر میں کیف فراق کی منشگری کرتے پایا تھا۔ شاید اس کی اصل عمر ہمارے چچا تایا جتنی ہوگی، لیکن بچپن سے وہ ہمارے لیے صرف مرزا ہی رہا۔ ہم نے کبھی اس کے نام کے ساتھ کوئی سابقہ یا لاحقہ احتراماً یا تکلفاً بھی لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سچ ہے، دل کے رشتے کسی بھی سابقے یا لاحقے سے کہیں زیادہ بالا ہوتے ہیں۔ مرزا ہم چاروں کی ٹیم کا غیر اعلان شدہ پانچواں رکن تھا۔ وہ کون سی شرارت تھی جس میں اس نے آج تک ہمارا ساتھ نہ دیا ہو؟ ہمارا کون سا ایسا منصوبہ تھا جس میں وہ براہ راست نہیں تو پس منظر میں شامل نہ رہا ہو؟ اس لیے آج اس کا دل ہم چاروں کی اس مسلط کردہ جدائی پر کٹ رہا تھا۔ میں مرزا سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ مجھے دور سے ریحان آتا دکھائی دیا۔ وہ ضرور میری تلاش میں آیا ہوگا۔ میں نے جلدی سے مرزا سے کہا کہ وہ کسی بھی طرح شیخ صاحب کے گھر پیغام بھجوا دے کہ موقع ملتے ہی میں وہاں آؤں گا۔ ریحان نے دور سے ہی مجھے گھر چلنے کا اشارہ کیا۔ مرزا نے مجھے نظروں میں اشارہ کیا کہ کام ہو جائے گا۔ میں ریحان کے ساتھ گھر کے صحن میں داخل ہوا تو ابا صحن میں ہی کرسی ڈالے بیٹھے تھے۔ میں چپ چاپ اوپر چھت پر جانے کے لیے دیوڑی سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو انہوں نے مجھے آواز دی، ٹھہرو، بات سنتے جاؤ۔ میں رک گیا۔ ابا نے چند لمحے توقف کیا، پھر حتمی لہجے میں بولے، ریحان نے ان لڑکوں کا پتہ لگا لیا ہے۔ تم کل اس کے ساتھ جا کر ان لڑکوں سے معافی مانگو گے، یہ میرا حکم ہے۔ میرے سیڑھیوں پر چڑھتے قدم رک گئے۔ میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا۔ میری بات سن کر ان کے ہاتھ میں پکڑا سلور کا گلاس زمین پر گر گیا۔ ریحان نے نظروں میں مجھے کچھ ایسا اشارہ کیا جیسے اسے میری ذہنی حالت پر شک ہوا۔ ابا کے ہاتھ کی گرفت ان کی چھڑی کے دستے پر شدید ہو گئی اور وہ غصے میں ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ دیکھ لیا رافیہ کی ماں، اب اپنے باپ کو جواب بھی دینا آ گیا ہے اسے، بس اس کی کسر باقی تھی۔ امی نے جلدی سے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اپنی سدا بہار نصیحت اور ہزاروں بار کا کہا اپنا پسندیدہ جملہ دہرایا، انو، تیرے ابا تیرے بھلے کے لیے یہ سب کہتے ہیں۔ ابا نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اے ایس پی صاحب نے صرف 3 دن کی مہلت دی ہے راضی نامے کے لیے۔ یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے، ورنہ ان پر دوسری پارٹی کی وجہ سے بہت دباؤ ہے۔ صرف شاگردی کا حق ادا کر رہے ہیں وہ۔ تم کل ریحان کے ساتھ جا کر ان لڑکوں سے معافی مانگو گے کہ جو بھی ہوا وہ انجانے میں ہوا۔ ایک بار وہ لوگ اپنی شکایت واپس لے لیں تو باقی بات اے ایس پی بلال سنبھال لیں گے۔ میرا ضبط جواب دے گیا، لیکن ابا، پولیس کیا صرف ایک جانب کی بات سننے کے لیے ہی اپنا دفتر کھولے بیٹھی ہے؟ شکایت تو ہم بھی درج کرا سکتے ہیں، پھر بات برابر ہو جائے گی اور فیصلہ عدالت کرے گی۔ آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے کہ میں بے قصور ہوں؟ ابا زور سے چلائے، میں یقین کر بھی لوں تو دوسرا اور کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ہمارے خاندان میں آج تک کوئی کورٹ کچہری کے چکر میں نہیں پڑا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اور پھر تم کیا سمجھتے ہو کہ کچہری بنا ثبوت اور گواہ تمہیں بے گناہ مان لے گی؟ دوسروں نے تمہارے لیے پھندا تیار کر رکھا ہے۔ میری بوڑھی ہڈیوں پر رحم کھاؤ اور اس عمر میں مجھے مزید رسوا نہ کرو۔ ہم ان لوگوں کے سامنے بہت چھوٹے، بہت کمزور ہیں۔ ابا مزید کوئی بات سنے بغیر اٹھ کر اندر چلے گئے۔ میرا جی چاہا کہ ان سے چلا کر پوچھوں کہ کیا یہ قانون اور عدالتیں صرف بڑے اور منہ لوگوں کی حفاظت کے لیے بنی ہیں، اور کیا اگر کوئی ثبوت اور گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے بے گناہ کہلانے کا کوئی حق نہیں رہتا؟ لیکن وہ میری کوئی صفائی سنے بغیر اپنا طرب کا آخری پتہ پھینک جا چکے تھے۔ والدین کا آخری ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ رشتوں کا جذباتی دباؤ، ایموشنل بلیک میلنگ۔ تب مجھ جیسی مجبور اور لاچار اولاد کے پاس اور کون سا راستہ باقی رہ جاتا ہے؟ صرف یہی کہ اپنے اندر کو مار کر اور اپنی شخصیت کو مسخ کر کے خود کو والدین کی ہر اس خواہش اور حکم کی بھینٹ چڑھا دیا جائے جسے وہ جائز اور ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنے ابا کے علاوہ اور کسی کے سامنے آج تک ہاتھ نہیں جوڑے تھے، اور آج وہی ابا مجھے ایک گنڈے سے معافی مانگنے کا حکم دے رہے تھے۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری گزری اور صبح میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ 11 بجے کے قریب ریحان چھت پر آ گیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے بے حد مشکل ہے، لیکن ہم ان لوگوں سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ چلو تم تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ہمیں ابھی بازار جانا ہے۔ نیچے صحن میں ابا بظاہر اخبار پڑھ رہے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کا سارا دھیان اس وقت میری طرف ہے۔ میں چپ چاپ ریحان کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا۔ ریحان نے چوڑی گلی کے اسی دکاندار کی مدد سے شوقی گروہ کو پیغام بھجوایا تھا جہاں سے یہ سارا جھگڑا شروع ہوا تھا۔ ہم سادات محلے میں پہنچے تو ماحول پر کچھ عجیب قسم کا سناٹا طاری تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اس موقع پر کہیں شیخ صاحب یا تنویر نظر نہ آئیں۔ گلی میں مڑتے ہی دور سے مجھے شوقی کی جیپ نظر آ گئی۔ آج وہ احتیاطاً اپنے ساتھ 4 لڑکوں کو لے کر
کر آیا تھا، جن میں 2 وہی تھے جو اس روز ہم سے پٹ کر گئے تھے۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر شوقی جیپ کی بونٹ سے نیچے اتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور نفرت کی لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ مجھے سامنے پا کر اس نے گلی والوں کو دکھانے کے لیے زور سے زمین پر تھوکا اور چلا کر بولا، دیکھ سینڈو، آج یہ کون سورما ہم سے معافی مانگنے آیا ہے؟ ارے یہ تو 48 گھنٹے بھی نہیں ٹک پایا اپنی بہادری پر، لیکن یہ اکیلا کیوں آیا ہے؟ باقی 3 جوکر کہاں ہیں؟ ریحان جلدی سے بولا، باقی 3 بھی تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے والدین نے خوف کی وجہ سے انہیں گھروں میں نظر بند کر رکھا ہے۔ ایان ان سب کی طرف سے تم سے معافی مانگنے کو تیار ہے۔ شوقی نے ریحان کی بات سن کر اپنے ساتھیوں سمیت ایک زوردار کہکا لگایا۔ کیا کہا؟ ان کے گھر والوں نے چھپا رکھا ہے؟ چوزے کہیں کے، کب تک شوقی سے بچیں گے؟ پھر شوقی نے آس پاس کے دکانداروں اور راہگیروں کو بھیڑ اکٹھی کرنے کی غرض سے آوازیں دے کر بلایا، اور کچھ ہی دیر میں ہمارے ارد گرد کافی بڑا مجمع لگ چکا تھا۔ شوقی کو اس روز ہمارے ہاتھوں جو ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، اس کے تدارک کے لیے ہی وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، جو کہ اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے شوقی کے خلاف دخل اندازی کرنے والوں کا انجام دیکھ لیں۔ اب شوقی اور اس کے ساتھی صورتحال کا باقاعدہ لطف لے رہے تھے۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ تمہارا یہ چھوٹا سورما بھائی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر اور میرے پاؤں پڑ کر معافی مانگنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے اور یہ اس دن کا تمام ہرجانہ بھی بھرنے کو تیار ہے۔ بھائی واہ، لیکن میں اس کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج کل ہمارے سامنے اکڑنے والا تمہارا یہ بہادر بھائی آج کسی خوف زدہ چوہے کی طرح ہمارے تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہے۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ جب خود میرے اپنے گھر والوں کو میری عزت نفس کا کچھ خیال نہیں تو پھر یہ گنڈے اس کا پاس کیوں کرتے؟ ریحان میرے اندر کی حالت سے واقف تھا اور خود اس کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے کوہنی ماری تاکہ میں اپنی زبان سے معافی کا لفظ ادا کروں۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی بھول ہوئی کہ میں تمہارے راستے میں آیا۔ میری زبان سے یہ جملہ سن کر شوقی نے نچلے درجے کے اداکاروں جیسی نقل کی اور بولا، میں نے کچھ سنا نہیں۔ کیوں بھائیو، تم لوگوں نے کچھ سنا نہیں نا؟ تو بیٹا ذرا زور سے بولو، آج صبح امی نے ناشتہ کروا کر نہیں بھیجا کیا؟ شوقی کے مذاق پر اس کے دوستوں نے فرمائشی کہکے لگائے۔ بھیڑ میں موجود کچھ بزرگوں کے چہرے پر تعصب کے آثار ابھرے۔ ریحان نے بے چارگی سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اس بار بلند آواز میں معافی مانگی، مجھے معاف کر دو۔ شوقی نے خوش ہو کر تالی بجائی۔ ہاں یہ بات، لیکن کیا تمہیں تمہارے بڑوں نے معافی مانگنے کا طریقہ بھی نہیں سکھایا؟ بیٹا معافی ہاتھ جوڑ کر مانگی جاتی ہے، آگے بڑھو اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگو۔ مجمع میں تیز سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ شاید وہ سب میرے صبر کی انتہا کے منتظر تھے۔ ریحان نے آگے بڑھ کر خود شوقی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی نیت سے قدم اٹھایا، لیکن میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور خود شوقی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر تک ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے دیکھتے رہے۔ شوقی کی آنکھوں میں بے چینی کی ایک لہر سی ابھری۔ خوف کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ خوف کو خوف کی حد میں رکھ کر دوسرے کو مجبور کیا جائے۔ اگر اس موقع پر میں شوقی کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو چاہے مجھے بعد میں جو بھی نتائج بھگتنا پڑتے، لیکن شوقی کا علاقے کے لوگوں پر پھیلا ہوا خوف کا یہ جال ٹوٹ جاتا اور اس وقت وہ اس کا ہرگز متمحل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پہلے ہی ہمارے ہاتھوں اپنے ڈر اور دہشت کے بت کو پاش پاش ہوتے دیکھ چکا تھا۔ یہ بھی اسے خبر تھی کہ میں یہاں اس کے خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کھڑا تھا، لیکن شوقی نے پورے مجمع کو یہی باور کرا رکھا تھا کہ میں اس کے خوف کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ میں کچھ دیر مزید شوقی کی آنکھوں میں اس بے یقینی اور بے چینی کی لہر سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، لیکن ریحان کی بھرائی ہوئی آواز نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا۔ ایان، میری خاطر یار۔ میں نے ریحان کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر التجا تھی۔ میرا بھائی مجھے اس وقت دنیا کا سب سے مجبور انسان نظر آیا۔ میں نے ایک قدم بڑھا کر شوقی کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ شوقی کے دوستوں نے تالیاں پیٹیں اور سیٹیاں بجائیں۔ بھیڑ میں بہت سے لوگوں نے سر جھکا دیے۔ یہ صرف میری نہیں، شاید ان کے اندر کے آدمی کی بھی شکست تھی۔ شوقی چند لمحے مجھے انہی شفاف نظروں سے گھورتا رہا اور پھر چلا کر سب کو سنانے کے لیے بولا، آج تو معاف کیے دیتا ہوں، لیکن آئندہ اگر شوقی کے راستے میں آیا تو میرے جوتوں پر بھی اپنا ماتھا رگڑے گا تو معاف نہیں کروں گا۔ میں پلٹ کر واپس جانے لگا تو شوقی نے ریحان کو آواز دی، سنتے ہو بڑے بھیا، اپنے چھوٹے بھائی کی غلطی کا جرمانہ تو بھرتے جاؤ۔ شوقی شاید بھیڑ کو یہ پیغام بھی دلوانا چاہتا تھا کہ ان لڑکوں نے اسے اس علاقے میں بھتہ لینے سے روکا تھا، آج ان کا لیڈر خود اسے بھتہ دینے پر تیار ہے۔ یہ سارے نفسیاتی حربے شوقی جیسے گنڈوں کو بخوبی پتہ تھے اور شاید یہ ان کا کاروبار دہشت کے لیے ضروری بھی تھا۔ ریحان نے ٹوٹی ہوئی نظروں سے میری جانب دیکھا اور اپنی جیب سے 2000 روپے کے نوٹ نکال کر شوقی کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ وہی 2000 تھے جو میں نے گزشتہ رات ریحان
کو امی کو دینے کے لیے حوالے کیے تھے۔ میری زندگی کی پہلی کمائی جسے دیکھ کر میری ماں کی آنکھوں میں چند لمحے کے لیے ہی صحیح پر ایک ایسی چمک لہرائی تھی جو میری اس ناکردہ زندگی کا حاصل ہوتی۔ ریحان نے وہی 2000 شوقی کو دے دیے۔ شاید اس بات کا حکم بھی ابا نے ہی اسے دے رکھا ہوگا۔ شوقی کے لیے ان 2000 روپوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایسے جانے کتنے نوٹ وہ روزانہ آس پاس کی دکانوں سے لوٹ کر لے جاتا ہوگا، مگر میرے لیے وہ 2000 کیا تھے یہ میں ہی جانتا تھا۔ ابا کی پوری پینشن، امی کے لیے مہینے بھر کا سودا سلف، چھوٹی کے لیے مہینوں سے کیا ہوا گرم شال کا وعدہ، ریحان کی پسند کی کوئی کتاب، جانے کون کون سے خواب چھپے تھے ان 2000 کے نوٹوں میں۔ چاہے ان میں سے کوئی ایک ہی خواب پورا ہوتا، پر ہو تو جاتا۔ ریحان نے میرا وہ پہلا معصوم خواب شوقی کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ شوقی نے چند لمحے حقارت سے ان نوٹوں کو دیکھا۔ ہاں بس اتنے کے تو شوقی روزانہ پان کھا جاتا ہے۔ شوقی نے بے پرواہی سے وہ نوٹ اپنے سر سے وار کر پیچھے کھڑے اپنے ساتھیوں پر نچھاور کر دیے۔ ریحان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بھیڑ کے اندر سے راستہ بناتے ہوئے واپسی کی راہ لی۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سچ ہے بھائی، ان گنڈوں سے کون نبٹ سکتا ہے؟ لڑکے نے اچھا ہی کیا، ورنہ ساری عمر کا نقصان اٹھاتا۔ ہم تو پہلے ہی کہا تھا کہ سارنگا سے پنگا ان کو مہنگا پڑے گا۔ ریحان سنی انسنی کرتے ہوئے تیزی سے میرا ہاتھ تھامے آگے بڑھتا رہا۔ میں تو پہلے ہی اپنی ساری سماعتیں کھو چکا تھا۔ میرے لیے اب کوئی لفظ معنی نہیں رکھتا تھا۔ شاید میں وہیں شوقی کے سامنے کھڑے کھڑے ہی مر گیا تھا۔ ریحان مجھے گھر لے جانا چاہتا تھا، لیکن کیفے فراق کے سامنے میں نے اس سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ تم لوگ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، اب مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ ریحان سٹپٹا سا گیا۔ لیکن وہاں گھر میں سب لوگ ہمارا انتظار کرتے ہوں گے۔ تم تنہا واپس جا کر انہیں یہ شرمناک داستان سنا سکتے ہو۔ میں ریحان کی مزید کوئی بات سنے بغیر وہاں سے پلٹ گیا۔ ریحان جانتا تھا کہ اس وقت میں اس کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ وہ پیچھے سے چلا کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی گھر واپس لوٹ آنا، امی تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ میرا دل اس وقت زور زور سے رونے کو چاہ رہا تھا۔ میں اتنی زور سے چیخنا چاہتا تھا کہ میری آواز سے آسمان پھٹ جائے۔ جانے میں کہاں جا رہا تھا؟ شاید کسی ایسے ہمدرد کی تلاش میں جس کے سامنے اپنی روح پر لگے ان زخموں کی ٹیسوں کو کچھ دیر کے لیے بھلا سکتا ہوں۔ اور پھر مجھے تب ہوش آیا جب میرا ہاتھ شیخ صاحب کے دروازے پر دستک دے چکا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور تنویر میرے سامنے کھڑا تھا۔ ارے بڑی لمبی عمر پائی تم نے، ماموں بھی تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے۔ تنویر اپنائیت میں آپ سے تم پر آ گیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر بیٹھک کی جانب لے گیا۔ صحن کے برآمدے میں ایک جانب بنے باورچی خانے سے دوپہر کے کھانے کی خوشبو سے سارا آنگن مہک رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری بے وقت آمد آداب کے خلاف ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے وقت کا احساس ہی کب تھا بھلا؟ اور پھر جب کچھ ہی دیر بعد بیٹھک میں خوان آنے لگے تو میرے خدشات حقیقت میں بدل گئے۔ شیخ صاحب اور ان کے گھر والے میری آمد کے وقت دوپہر کے کھانے کے لیے بیٹھ چکے تھے اور میری وجہ سے انہیں اٹھنا پڑا تھا۔ میں تنویر اور شیخ صاحب سے معذرت ہی کرتا رہ گیا کہ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے اور میں یوں اچانک آنے پر بہت شرمندہ ہوں، مگر میزبان بھلا کب مہمانوں کا عذر سنتے ہیں۔ مجبوراً مجھے شیخ صاحب اور تنویر کا ساتھ دینے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی چند نوالے نگلنا پڑے۔ بے وقت اور بنا بھوک کھانا بھی کیسی سزا ہے، اس کا اندازہ مجھے اسی روز ہوا۔ شاید انسان سدا ہی سے اپنی منشا کا غلام ہے، اسی لیے یہ بڑے بڑے تیاگی اور جوگی اپنی مرضی کو ترک کر دینے میں ہی اپنی زندگی کا حاصل پوشیدہ سمجھتے ہیں۔ کھانے کے بعد درمیانی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور قہوہ تھما دیا گیا۔ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ دروازے کی دوسری جانب گہنا تھی۔ شیخ صاحب نے باتوں کے دوران میری ذہنی غیر موجودگی کو محسوس کر لیا تھا اور پھر مجھے آخر انہیں تمام واقعہ تفصیل سے سنانا ہی پڑا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس تمام عرصے میں درمیانی دروازے کے پیچھے ہماری گفتگو کو مستقل سنا جا رہا ہو، لہٰذا بار بار یہ بھول جاتا کہ میں شیخ صاحب سے مخاطب ہوں، یا پھر اس مسیحا سے جس کے سامنے اپنے دل کا درد بیان کرتے ہوئے مجھے راحت محسوس ہو رہی تھی۔ میری بات ختم ہونے پر شیخ صاحب نے لمبی سی سانس لی۔ چلو جو ہوا بہتر ہوا میاں، دراصل میں خود تمہیں یہی کہنے کے لیے کل سے بلا رہا تھا کہ اس فساد کو ختم ہی کر دو تو بہتر ہے۔ تم نے آج بڑی بہادری کا کام کیا۔ بہادری صرف دشمن کو زیر کر لینے کا نام نہیں ہے، اصل بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے اور خواہش پر قابو پالے، جو تم نے کر کے دکھایا۔ میں خاموش رہا۔ شیخ صاحب کچھ دیر کے لیے نماز ادا کرنے کی معذرت کر کے چلے گئے۔ پردے کے پیچھے سے تنویر کو برتنوں کی واپسی اور مزید چائے کے لیے پوچھا گیا۔ تنویر نے برتن لوٹا دیے۔ میں نے جانے کے لیے اجازت طلب کی۔ شیخ صاحب بھی لوٹ آئے۔ جانے کیوں اس وقت میرا دل بہت عجیب انداز میں دھڑکا۔ شاید دل کی فریادیں کبھی کبھی براہ راست ساتویں آسمان سے بھی پرے قبولیت کے کسی ستون سے جا ٹکراتی ہیں۔ ٹھیک اسی وقت جب میں شیخ صاحب سے رخصت طلب کر کے پلٹنے والا تھا، درمیانی پردہ ہٹا اور شیخانی جی بیٹھک میں آ گئی۔ ان کے پس منظر میں ستارہ اور گہنا کی جھلک بھی دکھائی دے گئی۔
وہ دونوں دروازے کے پرے رکی رہیں۔ شیخانی جی نے مجھ سے کہا کہ وہ اور دونوں بچیاں سمجھتی ہیں کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے اس شہر سے کہیں باہر چلے جانا چاہیے تاکہ وہ گنڈے مزید کوئی شرارت نہ کر سکیں۔ میرا دل کچھ عجیب انداز سے دھڑکا، گویا وہ میرے بارے میں سوچتی ہیں۔ ابھی اس کی ماں نے یہی تو کہا کہ وہ دونوں بھی ایسا سوچتی ہیں۔ ستارہ اور گہنا۔ میری نظر اٹھی اور شیخانی جی کے پس منظر میں فکر مند سی کھڑی گہنا پر پڑی۔ مجھے لگا جیسے دنیا میں سب کچھ برا نہیں ہے، کوئی محروم ہے جو میرے لیے پریشان ہے۔ شیخانی جی نے مسکرا کر پوچھا، اب تو تمہارے ابا تم سے ناراض نہیں رہیں گے؟ اور ان کی بات ختم ہوتے ہی گہنا کی کلتی آواز نے ماحول متبسم کر دیا۔ اور ہاں، اگر اس بار آپ کے ابا آپ کو گھر بدر کریں تو فٹ پاتھ پر رات گزارنے کے بجائے یہاں آ جائیے گا، یہ بھی آپ کا ہی گھر ہے۔ شیخ صاحب نے تنبیہ کی، گہنا ایسا نہیں کہتے۔ میں بھی مسکرایا۔ گھر بدر کیا تو آپ کے پیشکش پر ضرور غور کروں گا، لیکن اگر شہر بدر کرنے کے احکامات آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ سب زور سے ہنس پڑے۔ وہ مسکرائی اور میرا زندگی میں کھویا اعتماد بحال ہونے لگا۔ دروازے پر رخصت کرتے وقت تنویر نے مجھے بتایا کہ وہ آج کل شام میں CSS کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ جڑنا چاہوں تو اسے خوشی ہوگی۔ نہیں تنویر، یہ مقابلے کا امتحان وغیرہ میرے بس کی بات نہیں، مجھے تو اس مستقل غلامی سے دور ہی رکھو۔ ویسے تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ بس سوچا کہ یہ مارکا بھی سر کر لیا جائے، افسر بن کر دکھایا جائے۔ میں نے مسکرا کر تنویر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ افسر بن کر ہمیں بھول نہ جانا جاہے پناہ۔ دن بھر آوارہ گردی کے بعد میں شام ڈھلے کالونی میں داخل ہوا تو محلے میں مشی کے گھر کے باہر غیر معمول چہل قدمی اور چند پولیس والوں کو کھڑا دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ اچانک بھیڑ میں سے راجہ دوڑتے ہوئے آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ کہاں تھا تو انو؟ یار، شوکی اور اس کے گنڈوں نے مشی کو بہت مارا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے ایمبولینس میں ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ راجہ نے مجھے بتایا کہ شام کو جب مشی فٹ بال گراؤنڈ سے واپس آ رہا تھا تو محلے کے باہر اسے شوکی گروہ نے گھیر لیا اور اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے، ورنہ وہ اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ مشی کے انکار پر بات بڑھ گئی اور انہوں نے مشی کو بے رحمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر وہیں سڑک کنارے پھینک ڈالا۔ بالا ایمبولینس میں مشی کے ابا کے ساتھ ہسپتال جا چکا تھا اور راجہ میری تلاش میں نکلنے والا تھا۔ راجہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ خود میرا دل ایسا ڈوبا کہ میرے لفظ ہی گم ہو گئے تھے۔ ہم ہسپتال پہنچے تو کالونی کے بزرگ مختلف ٹولیاں بنائے یہاں وہاں کھڑے سرگوشیوں میں مشغول تھے۔ انہی میں مجھے ابا بھی ایک ٹولی میں کھڑے دکھائی دیے۔ ریحان نے ہسپتال کی راہداری میں مجھے دیکھا تو تیزی سے میری جانب لپکا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں؟ میں نے ریحان کی سنی انسنی کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مشی اب کیسا ہے؟ کس وارڈ میں رکھا ہے اسے؟ ریحان نے مجھ سے نظریں چرائیں۔ وہ اسے ICU میں لے گئے ہیں۔ میرے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ مشی کو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں لے جایا گیا تھا۔ مطلب اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے۔ میں ان سب کے ساتھ لرزتے قدموں سے واپس ICU کے باہر والی راہداری میں پہنچا تو وہاں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ صرف بالا مشی کے ابا کے ساتھ راہداری میں دیوار کے ساتھ جڑی کرسیوں کے اقطار میں خاموش سا بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ یوں تیزی سے اٹھ کر میری جانب بڑھا جیسے کوئی ناراض بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر اپنے ٹوٹے کھلونے کی شکایت کرنے کے لیے اس کی جانب دوڑتا ہے، لیکن وہ میرے قریب آ کر بھی کچھ نہیں کہہ پایا، بس میرے کندھے پر سر رکھ کر رو پڑا۔ اس کے ہاتھ میں مشی کی ٹوٹی ہوئی اینک کا فریم تھا۔ مشی کو بچپن میں ہی نظر کی اینک لگ گئی تھی اور جب ہم اسے چشمش کہتے تھے تو وہ بہت چڑھتا تھا۔ دراصل اس کا یہ بگڑا ہوا نام یعنی مشی بھی اس چڑ یعنی چشمش کی اگلی اختراع تھا۔ وہ جہانگیر سے چشمش اور پھر مشی کب بنا یہ تو ہمیں یاد نہیں، لیکن اتنا ہم سب جانتے تھے کہ ہم چاروں میں سے وہ سب سے زیادہ نازک اور حفاظت پسند تھا۔ گھر کا اکلوتا بچہ ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کا شدید لاڈلا اور باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اسے شروع سے ہی ان لڑائی جھگڑوں سے سخت کوفت ہوتی تھی اور ہمارے ہر پھڈے کی شروعات سے ہی اس کی یہ کوشش رہتی تھی کہ معاملہ صلح صفائی سے ہی ٹل جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر معاملہ آخرکار اس کے برعکس بھی ہوتا تھا تو اس نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی تھی۔ مشی کی درجنوں اینکیں ان جھگڑوں کے دوران ٹوٹی تھی، لیکن آج بالے کے ہاتھ میں وہ شکستہ شیشوں والا فریم دیکھ کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا، کیونکہ آج ہمارا دوست تنہا دشمن کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی مشی کے ساتھ ہوتا تو ان کی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ تنہا مشی کو للکارتے۔ ہمیں جدا کرنے والے بھی اس جرم میں برابر کے شریک تھے۔ اچانک راہداری کے آخری سرے سے چچا فراق اور مرزا بکھلائے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ مشی کے ابا نے جلدی سے پوچھا، خون کا انتظام ہو گیا؟ ہاں، خون تو ہم بلڈ بینک میں جمع کرائے ہیں اور ڈاکٹروں کو اطلاع بھی کر دی ہے، لیکن شاید اور ضرورت بھی پڑ جائے۔ مشی کے ابا نے
ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا دیے۔ یا مالک، بس تیرا ہی آسرا ہے، میرے بچے پر رحم کر۔ کتنی عجیب بات تھی، ہم تینوں دوستوں میں سے کسی کا بھی خون مشی کے خون کے گروپ سے میل نہیں کھاتا تھا، جبکہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اتنا عرصہ ساتھ رہنے کے بعد دوستوں کا خون بھی ایک جیسا ہو جاتا ہوگا، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جو خون کے رشتوں کو بھی پار کر جاتا ہے۔ جانے کب گہری شام سے رات ڈھلی اور کب رات کو صبح کے اجالے نے نگل لیا۔ ہمارے لیے وقت اور گھڑیاں ٹھہر چکی تھی۔ ہم وہی آئی سی یو کی راہداری میں دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ مشی کی حالت بگڑتے 48 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکے تھے۔ جب بھی وارڈ کا دروازہ کھلتا ہم سب کے دل دھک سے رہ جاتے۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر کھڑکی کے شیشے سے اسے پٹیوں میں لپٹا پڑا دیکھ لوں۔ پولیس والے 3-4 مرتبہ مشی کا بیان لینے آ چکے تھے، لیکن وہ ہوش میں آتا تو کوئی بیان دیتا۔ میں نے مرزا کے ذریعے اسماعیل کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ شاید میں 2-4 روز ٹیوشن کے لیے نہ جا سکوں، لہٰذا وہ مجھے لینے نہ آئے۔ ریحان نے دبے لفظوں میں مجھے 1-2 بار گھر چل کر تازہ دم ہو جانے کا کہا، لیکن وہ خود بھی جانتا تھا کہ میں اب یہاں سے تب تک نہیں ٹلوں گا جب تک مشی کی حالت سنبھل نہیں جاتی۔ امی اور عافیہ محلے کی باقی عورتوں سمیت اب تک 2 بار وارڈ کے باہر سے ہی مشی کو دیکھنے آ چکی تھیں۔ البتہ مشی کی اماں تو اسی وقت سے جائے نماز پر سجدے میں پڑی ہوئی تھیں جب سے انہیں اپنے لاڈلے کی خبر ملی تھی۔ وہ مشی کو دیکھنے بھی نہیں آئی تھی۔ راجا اور بالا بھی 2 روز سے اپنے گھروں کو نہیں گئے تھے۔ ہم تینوں کے دل کے اندر اس وقت جو طوفان امڑ رہا تھا، اسے ہم نے صرف مشی کی ابتر حالت کے پیش نظر اپنے سینے میں دبا رکھا تھا، اور شاید کہیں نہ کہیں اس جوار بھاٹی کی خبر ہمارے والدین کو بھی تھی۔ تبھی جب تیسری رات محلے کے بزرگ مشی کے ابا کو تسلی دے کر گھر لوٹنے کے لیے پلٹے تو انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ غصے میں آ کر ایسا کوئی قدم نہ اٹھا لینا کہ جس کے لیے بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ اللہ نذیر کے بیٹے کو جلد شفا عطا کرے۔ یاد رکھو، قانون ایسے گنڈوں سے نمٹنے کے لیے ہی بنا ہے۔ میرا جی چاہا کہ ان سے پوچھوں کہ اس وقت یہ قانون کہاں تھا جب ہم چاروں حوالات میں بند تھے، لیکن میں چپ رہا۔ یہ وقت ان سے بحث کے لیے مناسب نہیں تھا۔ مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ شرافت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے یا بزدل اپنے اوپر شرافت کا لبادہ اوڑھے پھرتے ہیں۔ شرافت کی اصل تعریف کیا ہے؟ اور کیا تھانے کچہری جیسی جگہیں صرف شریفوں کے نام پر ہی ہمیشہ کے لیے بند لگا دیتی ہیں؟ کیا شرافت اجلا لباس اس قدر نازک ہوتا ہے کہ ان مقامات سے صرف گزرنا ہی اسے ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیتا ہے کہ انہیں ہمیشہ سے برے لوگوں کا گزرگاہ سمجھا گیا ہے؟ تو پھر شرفا کو انصاف دلانے کے لیے کب اور کون سی جگہ وجود میں آئے گی؟ اگر کسی شریف کا واسطہ کسی گنڈے سے پڑ جائے تو وہ داد رسی کے لیے کہاں جائے؟ کیونکہ بقول ابا تھانہ کچہری جانا شرفا کو زیب نہیں دیتا۔ کاش حکومت نے شرفا اور غیر شرفا کے لیے علیحدہ سے انصاف کی فراہمی بھی ممکن بنائی ہوتی، کیونکہ جس دوگلے، منافق اور بوسیدہ معاشرے میں ہم نے جنم لیا ہے وہاں تو انصاف سے متعلق ہر مقام کو پہلے ہی ناکامی کا سامنا ہے۔ یا پھر شاید یہ بھی ہم جیسے نام نہاد شرفا کے حقیقت سے فرار کا ایک خود ساختہ بہانہ ہے۔ دراصل یہ ہم جیسے شرفا ہی ہوتے ہیں جو اس غنڈہ گردی کے پھیلنے پھولنے کا باعث ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف گلیوں کی نکڑ، سنسان چوراہوں اور گھر کی 4 دیواری کے پیچھے چھپ کر سرگوشیاں کرنا آتی ہیں۔ ہم برائی کے خلاف اعلان کرنے کی جرأت ہی نہیں رکھتے، صرف کسی غیبی نجات دہندہ کے انتظار میں ہجوم کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ کبھی ہجوم سے ایک قدم آگے بڑھ کر ظالم کو للکارنے کی ہمت نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں تنہا رہ جانے کا خوف ہر دم ستاتا ہے۔ مجھے اس روز اپنے ارد گرد کے اس منافقت سے گھن آنے لگی تھی۔ بالآخر آسمان کو ہم پر رحم آیا اور تیسرے دن مشی نے ذرا دیر کے لیے آنکھیں کھولی۔ اتفاق سے اس وقت اس کے نزدیک بالا موجود تھا۔ وہ چیختا چلاتا شور مچاتا باہر راہداری میں نکل آیا۔ مشی کے ابا کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ گر گئی، اور میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بالے کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انو یار، وہ مشی کو ہوش آ رہا ہے۔ ہم سب اندر کی جانب بھاگے۔ راہداری میں کھڑا تھانے دار بھی اپنے منشی کے لپکا۔ مشی کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے نیلے ہونٹوں پر وہی بچپن والی معصوم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آواز سرگوشی نما تھی۔ انو، کہاں تھا یار؟ میں نے جلدی سے مشی کا ہاتھ تھام لیا۔ میں یہی ہوں، اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تھانے دار نے جلدی سے ہمیں ایک طرف کیا اور مشی پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تمہاری یہ حالت کس نے بنائی؟ کیا تم ان لوگوں کا نام بتا سکتے ہو؟ انہیں پہچان سکتے ہو؟ اس دفعہ مجھے تھانے دار کی بات پر شدید غصہ آ گیا۔ آپ کو ابھی تک ان کے ناموں کا پتہ نہیں چلا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے کہنے پر آپ نے اس روز ہمیں گرفتار کیا تھا۔ آپ کو ابھی تک ثبوت اور گواہ کی تلاش ہے؟ تھانے دار نے کڑی نظروں سے مجھے دیکھا۔ دیکھو لڑکے، مجھے بیان لینے دو، میں یہ ساری حقیقت زخمی کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔
اور ٹھیک اسی لمحے مشی کے ابا نے مشی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ اشارہ کیا جو ہر مجبور اور غریب باپ اپنے تئیں اپنی اولاد کی بہتری کے لیے کر سکتا ہے۔ مشی نے بے چارگی سے ہماری طرف دیکھا اور آنکھیں موند لی۔ نہیں، میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا، نہ ہی دوبارہ سامنے آنے پر پہچان سکوں گا، کیونکہ اس وقت شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ راجا اور بالے نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تھانے دار اپنی کارروائی پوری کر کے مشی سے سوالات کرتا رہا اور آخر کار ڈاکٹر کی مداخلت پر بیان ختم کر کے وہاں سے چلا گیا۔ مشی کی بے ہوشی کے وقفوں میں بتدریج کمی آتی گئی۔ چوتھے روز اس نے زبردستی ہمیں کپڑے اور شکلیں بدلنے کے لیے گھر بھجوا دیا۔ پانچویں روز میں چند لمحوں کے لیے ناہید کو ٹیوشن دینے بھی چلا گیا۔ ناہید کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ غیر ضروری سوالات سے ازحد پرہیز کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایان بھائی، اچھا ہوا آپ آ گئے، میں اور بوا بھی آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ پتہ ہے بھیا، بابا بھی آج رات کی فلائٹ سے واپس آ رہے ہیں۔ سچ، آپ ان سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ میں ناہید کی دلجوئی کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، ورنہ میرا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ ٹیوشن سے فارغ ہو کر ہسپتال پہنچا تو شیخ صاحب تنویر سمیت کمرے سے نکلتے نظر آئے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے گلہ کیا، یہ کیا میاں، اتنی بڑی بات ہوگی اور تم نے ہمیں خبر تک نہیں کی؟ وہ تو اچھا ہوا تنویر میاں کی مرزا صاحب سے ملاقات ہو گئی اور ان سے اس سانحہ کا پتہ چلا۔ میں نے جواز پیش کیا، دراصل میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ پہلے ہی گھر کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب اب تک ناراض سے تھے۔ نہیں ایان میاں، بس آپ نے ہمیں اپنا نہیں سمجھا اور کچھ نہیں۔ جانتے ہو یہ بات سن کر شیخانی جی اور بچیاں کس قدر پریشان ہیں۔ تم آ جاتے تو انہیں بھی کچھ حوصلہ ہو جاتا، ضرور حاضر ہوتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ مشی کی حالت بہت سیریس تھی، ابھی 2 رات پہلے ہی تو اس نے آنکھیں کھولی ہیں۔ شیخ صاحب کے چہرے پر دکھ کے تاثرات ابھرے۔ ہاں میاں، بڑا ظلم کیا ان ظالموں نے، خدا انہیں پوچھے گا۔ میرا جی چاہا کہ میں ان سے کہوں کہ اگر ہر ظالم کو اس دنیا میں خدا نے خود پوچھنا ہوتا تو آج یہ دنیا جنت ہوتی، لیکن میں چپ رہا۔ شیخ صاحب کچھ دیر بیٹھنے کے بعد مجھ سے جلد گھر آنے کا وعدہ لے کر اٹھ گئے۔ راجا اور بالے کو میں نے کسی کام سے باہر بھیج رکھا تھا، لہٰذا ہر آہٹ پر میں چونک جاتا۔ آخر 10:30 بجے کے قریب وہ پہنچ گئے۔ میں نے انہیں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ہم تینوں مشی کو غنودگی میں چھوڑ کر باہر راہداری میں آ گئے۔ راجا کی آواز دھیمی لیکن پرجوش تھی۔ کام کی ابتدا ہو گئی ہے۔ ریگل سینما کی پچھلی گلیوں میں آج رات ہفتہ مانگنے والوں سے نپٹنے کے لیے یہ 6 لڑکے تیار کر دیے ہیں، اور وہ قدیر ہے نا، ہائی اسکول والا ہمارا کلاس فیلو، وہ آج کل شام کے کسی اخبار کا پورٹل لگا ہوا ہے، وہ کوریج بھی دے گا اس واقعے کی۔ بس دعا کرو کہ کوئی چوک نہ ہو جائے۔ کوئی بات نہیں، اگر آج وہ ہم سے چوک بھی گئے تو کل پھر آئیں گے۔ اب یہ جنگ ہم میں سے کسی ایک کے خاتمے پر ہی ختم ہوگی۔ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس بھتہ خوری کے خلاف خود ہمیں ہی کوئی قدم اٹھانا ہوگا، اور اس کام کے لیے ہم نے آس پاس کی گلیوں میں موجود اپنے جیسے درجنوں فارغ الاوقات نوجوانوں کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جنہیں راتوں کو گلیوں کے نکڑ اور سڑک کے تھڑوں پر بیٹھنے اور گپ شپ کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں تھا۔ ہم چاروں کی پیدائش اسی علاقے کی تھی اور ہم میں سے ہر ایک کو بہتوں سے جان پہچان تھی۔ ہمارے اسکول کے لڑکے، کالج اور اب یونیورسٹی کے ہم جماعتوں کی ایک کثیر تعداد انہی گلیوں میں بستی تھی۔ ان سب کے والدین بھی انہیں دن بھر ناکارہ اور نالائق ہونے کے طعنے دیتے تھے، اور ملک کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی طرح ان کا مسئلہ بھی صرف ایک ہی تھا، بے روزگاری۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ابھی ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کے دلوں پر منافقت کی مہر نہیں لگی ہوگی۔ ان کے اندر بہتے خون میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے جراثیم بھوک، بیکاری اور بے روزگاری کے طعنوں نے ختم نہیں کیے ہوں گے۔ البتہ شوقی اور اس کے گروہ کو ہم نے اپنے لیے رکھ چھوڑا تھا، اور ہم رات دیر تک اس پیامبر کا انتظار کرتے رہے جسے ہم نے شوقی کی خبر دینے پر لگا رکھا تھا۔ آخر صبح کی اذان سے کچھ دیر پہلے مرزا ہانپتے کانپتے ہسپتال پہنچ گیا۔ وہ لوگ پٹھان کے ہوٹل پر چائے پراٹھے کے ناشتے کے لیے رکے ہیں، پٹھان انہیں ناشتہ دینے میں کچھ دیر لگائے گا، میں اشارہ کر کے آیا ہوں۔ ہم تینوں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ مرزا کچھ ہچکچایا۔ ایک بار پھر سوچ لو، بات بہت بڑھ جائے گی۔ بات تو پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہے۔ تم بس یہ دھیان رکھنا کہ ریگل چوک سمیت کم از کم 2-4 محلوں میں ان گروہوں کو آج رات ٹھیک ٹکر ملنی چاہیے۔ شوقی گروہ پر حملے کی خبر تیزی سے گلیوں میں پھیلنی چاہیے۔ مرزا تیزی سے راہداری میں ہمارے پیچھے لپکا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، مگر ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مرزا تیزی سے ہمارے سامنے آ گیا۔ بالے نے اسے گلے لگا لیا۔ نہیں مرزا جی، تمہیں اور بہت سے کام کرنے ہیں، وہ پیچھے سے ڈوبتی ہوئی آواز میں چلایا۔ اپنا خیال رکھنا نالائکو۔
ہم جب پٹھان کے ہوٹل کے قریب پہنچے تو ہمیں دور سے ہی شوقی اور اس کے دو ساتھیوں کے کہکے سنائی دیے۔ شاید یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ دیر رات تک ہفتہ اکٹھا کرنے یا آوارہ گردی کرنے کے بعد یہاں مفت کا ناشتہ کرنے آتے تھے۔ ہم ان کی بے خبری میں کچھ یوں اچانک ان کے سر پر پہنچے کہ انہیں سنبھلنے کا ذرا بھی موقع نہیں ملا۔ پھر راجا کی ہاکی اور بالے کی بائیک کی چین ان پر کچھ اس طرح برسی کہ مشی کے چہرے پر لگے ہر زخم اور ہر نیل کا حساب برابر ہوتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کار خیر میں پٹھان کے ہوٹل کے وہ ننھے منھے بہرے اور چھوٹو بھی شامل ہو گئے جو نہ جانے کب سے روزانہ اس وقت شوقی کی گالیوں اور عتاب کا نشانہ بنتے تھے۔ پٹھان پہلے تو انہیں روکنے کے لیے چیخ رہا تھا، پھر کچھ دیر بعد وہ بھی اپنے شاگردوں کو شاباشی دینے لگا، مارو ان خانہ خرابوں کو، اس کا ہڈی توڑ دو۔ شوقی اس کے ساتھی ہتھیاروں سے لیس تھے، لیکن شاید انہیں یہ ہتھیار استعمال کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ ہتھیار بہت دن تک استعمال نہ ہوتے سے زنگ لگ جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے حرام کی روٹیاں توڑنے والوں کے اندر زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے بھی چند زنگ آلود جسم ٹیڑے مڑے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے شوقی کو کھینچ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ معافی مانگنے کے آداب یاد ہیں تمہیں؟ شوقی نے بنا کچھ کراہتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا اور وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر ڈھہ گیا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ہم نے سوچ رکھا تھا۔ ہم گھروں کو جانے کے بجائے کیفے فراق کے باہر آ کر بیٹھ گئے۔ 8:30 بجے پولیس کی جیپیں ہمارے استقبال کو پہنچ گئیں۔ اس سے پہلے ہم مرزا کو اپنے لیے وکیل کرنے کا تمام طریقہ کار سمجھا چکے تھے۔ مرزا نے ہمیں بتایا کہ اس رات ریگل سینما سمیت 4 مقامات پر بھتہ خوروں سے علاقے کے لڑکوں کی جھڑپیں ہو چکی تھیں۔ صبح کے اخبارات میں چھوٹی مگر نمایاں خبروں میں بھتہ لینے والوں کے خلاف اس ایکے کا ذکر تھا۔ ہمیں بنا کسی تفتیش کے حوالات میں منتقل کر دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں بالے اور راجا کے ابا بکتے جھکتے اپنے بیٹوں کو کوستے ہوئے تھانے پہنچ گئے، لیکن اس بار پولیس نے انہیں باہر ہی روک کے رکھا۔ میرے گھر سے اب تک کوئی نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اس بار ابا مجھے نہیں لینے آئیں گے۔ پولیس نے اس بار ہم پر دفعات بھی بہت سخت لگائی تھیں اور پھر عصر کے وقت میرے خدشات نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ مجھے ڈوبتے سورج کے سمے ریحان کی رونی صورت دکھائی دی۔ اس سے چند لمحوں کے لیے مجھ سے بات کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس نے آتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ انو یار، یہ کیا کر دیا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ابا نہیں آئے؟ ریحان نے مجھ سے نظریں چرائیں۔ میں انہی کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہلا بھیجا ہے کہ وہ اب تم سے کوئی رشتہ باقی نہیں رکھنا چاہتے، نہ ہی تم جیل سے رہا ہونے کے بعد گھر کا رخ کرنا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ ہر تعلق ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میرے ہونٹوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغل اعظم نے شہزادہ سلیم کو عاق کر دیا آخرکار۔ میرے ریحان اور چھوٹی جب کبھی اچھے موڈ میں امی کو تنگ کرنے بیٹھا کرتے تھے تو ہم اندازہ لگایا کرتے تھے اگر کبھی ابا نے غصے میں مجھے عاق کر دیا تو میں ان کے کس کس ترکے سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں انگلیوں پر گنتا، ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل، 2 پرانے پارکر پین، ایک زنگ زدہ چھڑی، اور پھر امی ہمارے مارنے کو لپکتیں تو ہم ہنستے ہوئے بھاگ جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ابا نے آخرکار مجھ سے اپنا رشتہ توڑنے کا اعلان کر ہی دیا تھا۔ ریحان نے جلدی سے مجھے تسلی دی۔ ایسی بات نہیں ہے ایان، وہ تم سے اب بھی بہت پیار کرتے ہیں، بس ذرا غصے میں اس لیے ایسا کہہ رہے تھے۔ تم نے بھی تو ان کی آج تک ایک نہیں مانی۔ میری بات ہوتی تو میں نے آج تک انہی کی بات کے سامنے سر جھکایا ہے، لیکن تم جانتے ہو اس بار معاملہ کچھ اور تھا۔ آج اگر مشی کی جگہ ان کا اپنا بیٹا اس ہسپتال کے بستر پر یوں پڑا ہوتا تو کیا تب بھی وہ مجھے یا تمہیں یوں لاتعلق رہنے کا حکم دیتے؟ ہمارے والدین کے سبھی اصول، سبھی ضابطے صرف اپنی اولاد کے لیے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ریحان چپ رہا۔ وہ ہمیشہ ہی ایسا تھا، دوسروں کی مان لینے والا، خود ہار جانے والا، اس لیے تو وہ ہمیشہ سب کے دل جیت لیتا تھا اور میں ہمیشہ سب کچھ جیت کر بھی ہار جاتا تھا۔ آج شاید میں نے ایک اور رشتہ کھو دیا تھا۔